السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز ہونی ہے، تو بیٹا آج کا ہمارا اسلامیات میں ٹاپک ہے صوفیہ کرام۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ کہ صوفی جو ہے وہ صوفہ سے مشتق ہے۔ صوفہ سے مراد مسجد نبی کا صوفہ ہے۔ یہ لفظ اہل صوفہ کی طرف منسوب ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ لوگ بہت سادہ ہوتے تھے، سادہ زندگی تھی ان کی، سادہ کھایا کرتے تھے۔ صوفیہ کرام میں اصحاب صوفہ کی جھلک نظر آتی ہے، اس لیے ان کو صوفیہ کرام کہا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کدورت اور نفرت ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، صافی ان کو کہا جاتا ہے یا صوفی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں محبت عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے صوفیہ کرام نے اسلام کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن و محبت کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پہنچائی۔ ان میں سے آج ہم پڑھیں گے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد الرحمن اور لقب جامی ہے۔ نام ہے عبد الرحمن اور لقب جامی۔ یہ بیٹا آپ کے MCQs ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا اسم گرامی یعنی کہ ان کے والد کا نام تھا مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی MCQs ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ 23 شعبان 817 ہجری مطابق 1414 کو ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہے سارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبید اللہ راہ رحمۃ اللہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ذوق لطیف سے مالا مال تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ان کے سادہ تھے۔ ذوق نفیس لطیف کا مطلب ہوتا ہے بہت سادہ تھے، بہت ہی ان کے شائستہ لہجہ تھا ان کا۔ آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عشق جو تھا وہ ان کے دل میں تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا۔ ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے۔ آپ یہ فارسی تو نہیں لکھیں گے، آپ اس کا ترجمہ لکھیے گا۔ اے باد نسیم جب تیرا شہر بدخواہ سے گزر ہو، میرے احوال حالات محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں تواضع اور عجز و انکسار کے حامل انسان تھے۔ ترک ریا، نفس کشی اور خلوص جیسی خوبیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل سے نمایاں تھی۔ ترک ریا یعنی کہ ان میں ریاکاری نہیں تھی، انہوں نے اپنے نفس کو ختم کیا ہوا تھا، اور خلوص بہت زیادہ خوبیاں یعنی کہ ان کے اندر تھی۔ احکام شریعت کے سخت پابند تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مظلوموں کے مددگار تھے۔ اگر کسی کو محتاج پاتے تو خفیہ طور پر اس کی یعنی کہ وہ بہت خدا ترس تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کو جاننا ضروری ہے، ان میں علم نحو سر فہرست ہے۔ نحو کا لغوی معنی ہے کسی کو راستہ بتانا۔ ایکچولی علم نحو جو ہے وہ قرآن پاک کیونکہ عربک میں ہے، تو علم نحو وہ عربی گرامر میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک صرف اور نحو۔ تو نحو گرامر کا حصہ ہے جس کا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم نحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے امام ہیں کہ انہوں نے نحو کا علم جو ہے وہ اس پہ کافی زیادہ کام کیا ہے۔ علم نحو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ اس میں بیٹا یہ بھی ہو جائے گا کہ ان کی مشہور تصنیف علم نحو کے حوالے سے اس کا نام بتائیں، یہ MCQs بھی ہوگا اور شارٹ کوسچن بھی بن جائیں گے، اور یہ بھی MCQs ہے کہ آپ کو علم نحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں مساجد، مدارس اور خانقاہیں تعمیر کی، اور ان کا انتظام چلانے کے لیے بہت سی املاک بھی وقف ہوئی، یعنی کہ بہت سی انہوں نے جائیدادیں بھی دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں اور بالخصوص بادشاہوں کی خوشامد
اور چاپلوسی سے متنفر تھے، یعنی کہ وہ بادشاہوں کی خوشامد نہیں کرتے تھے، ان کی چاپلوسی نہیں کی، وہ ان سے بہت زیادہ خائف تھے۔ وہ بادشاہوں کی حد سے زیادہ تعریف کرنے سے نفرت کرتے تھے، بلکہ انہیں ہمیشہ نیکی پر کاربند رہنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں بادشاہ وقت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اے بادشاہ، تو جس تاج و تخت کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے، یعنی کہ تو جس تاج و تخت کا تو شوقین ہے، یعنی کہ جس کا تجھے شوق ہے بہت زیادہ، وہ ناپائیدار ہے، یعنی کہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین۔ جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے، کیونکہ یہی کام آنے والی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فانی دنیا میں 81 برس گزار کر 18 محرم الحرام 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 کو جمعہ کے دن وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہرات افغانستان میں ہے۔ یہ بچے سارے MCQs ہیں آپ کے، اور یہاں پہ شارٹ کوسچن بھی آپ کا ایڈیشنل بن جائے گا کہ بھئی ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی۔ یہاں پہ آپ کا شارٹ کوسچن بن جائے گا کہ انہوں نے بادشاہوں کو کس طرح اس دنیا فانی کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس پیراگراف میں بیٹا ان کی اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ یہ سارے ان کے اوصاف ہیں۔ اس پیراگراف میں ان کی ہمارے نبی سے محبت بتائی جا رہی ہے، یہ ان کا مختصر تعارف بتایا گیا ہے۔ آپ اس طرح ان کی ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں کہ مختصر تعارف ہو گیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا، ان کے نمایاں اوصاف ہو گئے، علم سے ان کی جو ہے رغبت وہ بتائی گئی ہے۔ یہ پھر ان کی اسلام کے لیے خدمات ہو گئی کہ انہوں نے مساجد، مدارس، خانقاہیں تعمیر کی۔ پھر یہ انہوں نے بادشاہوں کو جو نصیحتیں کی اس دنیا کے بارے میں، اینڈ پہ ان کی وفات کا آ جائے گا۔